صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ایک سوال آیا ہے، تہجد کی نماز جماعت بنا کر پڑھ سکتے ہیں؟ احناف کے نزدیک تہجد کی نماز کے لیے جماعت نہیں ہے، قیام اللیل تنہا پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک تہجد کی نماز میں جماعت جائز ہے، اسی لیے حرمین شریفین میں قیام اللیل کا انتظام ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے نزدیک نہیں ہے، نہیں پڑھنا، پڑھ لیے الگ بات ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ حرم جانے کے بعد بہت سارے مسائل میں ہم ان کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ حرم ہے نا، وہاں کی عبادتیں، وہاں کا اجتہاد، اس کے لیے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ایک دلیل ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک خود مجتہد مطلق تھے، لیکن ایک مرتبہ ان کی تمنا ہوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پر حاضری دے کر زیارت کروں۔ جب گئے انہوں امام ابو حنیفہ کے روضے پر حاضری دینے کے لیے، تو وہاں حاضری دے کر روضے میں زیارت کرنے کے بعد نماز پڑھنے کا جب وقت آیا تو امام ابو حنیفہ کے اجتہاد پر نماز پڑھا، نہ رفع یدین کیا اور نہ زور سے آمین کہی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا مسلک تو یہ ہے، لیکن یہاں تو حضرت نے فرمایا اتنے بڑے امام کے روضے کے پاس آ کر ان کے اجتہاد کے خلاف کام کرنا ان کے ساتھ مقابلہ اور مخالفت کا اظہار کرنے کے برابر ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ جیسا کہ جنازے کی نماز ہم لوگ وہاں حرمین شریفین میں پڑھتے ہیں، ایک سلام پھیرتے ہیں، ایک سلام ہمیں پھیر کر اور ایک سلام ہمیں پھیر لینا، ہو گیا قصہ ختم۔ سمجھ میں آئی بات؟ کچھ لوگ نماز میں ہاتھ سینے میں باندھتے ہیں، رفع یدین بھی کرتے ہیں، مگر پیانٹ ٹکنے کے نیچے رہتی ہے، اس پر وضاحت فرمائیے۔ وہ لوگ عجیب ہے۔ اچھا جی خراب تھو کا قصہ ہو گیا۔ اتنی صحیح حدیث پر عمل کرنے کی کوشش اور پڑھے بغیر بھی صحیح حدیث کی دعوت و تبلیغ دیتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن ٹکنے سے نیچے پہننے کے متعلق تو صحیح حدیثوں میں وعیدیں آئی ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے ٹکنے سے نیچے پہننا مردوں کے لیے۔ آج کا فیشن میرے نزدیک بات بھی آئی ہے، مرد ٹکنے سے نیچے پہن رہے ہیں، عورتیں آج کل فیشن کے طور پر ٹکنے سے اوپر پہن رہی ہیں۔ عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہارا ٹکنا تمہارے گھر کے اندر اگر نظر آتا ہے، اس گھر کے اندر کبھی برکت نہیں آئے گی، کبھی تم کو سکون نہیں ملے گا۔ عورتیں اپنا ٹکنا چھپا کر رکھیں، مرد کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے، عورتوں کو نہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ابھی تو اور آفتاب کا وقت، طلوع آفتاب کا وقت ہے، نہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک صرف ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں رہ سکتے ہیں۔ طلوع آفتاب پورے شباب کے ساتھ شروع ہو گیا، اس کی شعاعیں پھیل جاتی ہے، تب جا کر دوسری نماز پڑھنا ہے۔ اشراق کی نماز پڑھو، نفل نماز پڑھو، نیت کی نماز پڑھو، قضاء عمر پڑھو، قضاء عمری پڑھو، لیکن سورج کے طلوع ہونے کے بعد۔ گزشتہ سال جتنا میرے پاس مال تھا اتنی زکوٰۃ میں نکال دیا، اب اس سال بھی اتنا ہی مال ہے، تو اتنا ہی زکوٰۃ نکالنا ہے کہ زیادہ نکالنا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ گزشتہ سال فار ایگزامپل 10 سورن 10 تولے سونا تھا، 10 تولے سونے کی قیمت 5 لاکھ روپے تھی۔ 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ گزشتہ سال 5 2 10 5 آدھا اڑائی 12,500 روپے نکالے، گزشتہ سال کا ریٹ تھا۔ اب اس سال سونے کا ریٹ
तोला मिसाल 1 लाख रुपए हो गया तो 10 तोले सोने की कीमत इस वक्त 10 लाख रुपए है। तो गुज़िश्ता साल पर भरोसा नहीं करेंगे, क़ियास नहीं, इस साल का जो रेट है उसके मुताबिक ज़कात निकालेंगे। गुज़िश्ता साल अगर 12,500 रुपये निकली, इस साल 25,000 रुपये निकलेगी। क्या हज़रत ज़कात बढ़ गई ना? अरे दीवाने तेरा माल भी तो बढ़ गया। ज़कात बढ़ गई, ये समझ में आ रही है बात। माल भी तो बढ़ गया कि तुम्हारा 5 लाख का माल अब 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए हो गया है। हालत मजबूरी में कुरान हिफ्ज़ कर सकते हैं क्या? क्या सवाल है? मजबूरी में हिफ्ज़ क्यों करते हैं? पूरे शौक़ के साथ हिफ्ज़ करो, ख्वाहिश के साथ हिफ्ज़ करो, शौक़ के साथ, ख्वाहिश के साथ, फजीलत के साथ अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। सजदा लंबा करने के लिए तस्बीह भी एक्स्ट्रा तस्बीह पढ़ सकते हैं। जी हाँ, जितना लंबा सजदा करते हैं उतने ज़्यादा मरतबा तस्बीह पढ़ो। सजदा छोटा है जिसमें 3 मरतबा तस्बीह पढ़ सकते हैं तो 3 मरतबा पढ़ो। सजदा लंबा है 5 या 7 या 8, 5 या 7 या 9 इस अदद पर पढ़ सकते हैं तो पढ़ो, ज़्यादा तस्बीह पढ़ो सजदे में। ज़कात और फितरा गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? सवाल आ गया, इससे पहले अंदाज बदल कर ज़कात और फितरा गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। समझ में आई बात है? फितरा भी नहीं दे सकते, फिदिया भी नहीं दे सकते। फितरा भी नहीं दे सकते, फिदिया भी गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। इमामा कौन से कलर का बांधना चाहिए? सफ़ेद बांधो, काला बांधो, पीला भी बांधो, हरा भी बांधो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सफ़ेद बांधते थे, कभी कभी काला, पीला इस्तेमाल किए हैं। ये भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जी, और एक सवाल बाद में आया, इमामा कौन से कलर का बांधना चाहिए? हरा और काला नहीं बांधना, क्या ये सही है? गलत है, वैसा सब कुछ नहीं है, बांध सकते हैं। ज़ोहर और असर की नमाज में इमाम साहब के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है कि नहीं? ज़ोहर और असर की नमाज में भी, फजर की नमाज में भी, असर की नमाज में भी, इशा की नमाज में भी इमाम के साथ अगर नमाज पढ़ते हैं तो फिर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक मरतबा मुझसे किसी ने सवाल किया, हज़रत हमारे हनफी इमाम के पीछे पढ़े तो नहीं पढ़ना, अब अगर कोई हनफी मुक़ल्लिद शाफ़ी इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है तो क्या करना? इमाम किसी भी मसलक का क्यों ना हो, हमको हमारी नमाज हमारे इमाम की इज्तिहाद पर पढ़ना है। शाफ़ी मसलक के इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने का कभी मौका मिल गया, रफ़े यदैन वो करते हैं तो हमको पीछे खड़े होकर रफ़े यदैन नहीं करना है। ज़ोर से अगर वो आमीन कहते हैं तो हमको ज़ोर से आमीन नहीं कहना चाहिए। हमारे इमाम के मसलक पर ही दूसरे मसलक के इमामों के पीछे नमाज पढ़े तो भी हमको वैसे ही पढ़ना है। अब हरमैन शरीफैन में हम्बली इमाम रहते हैं, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो हमें उनके पीछे ज़रूर नमाज पढ़ेंगे, ताबे इस इमाम के बोलेंगे, लेकिन उनके पीछे भी हम हमारे इमाम के इज्तिहाद पर ही अमल करेंगे। अरे ये बात सुनिए, हम 3 महीने पहले गोल्ड ख़रीदे 80 ग्राम, पहले से 40 ग्राम था पुराना। अब किस पर ज़कात है? दोनों पर ज़कात है। पहले से 40 ग्राम सोना और उसके साथ कोई चांदी मिलकर आप साहिबे निसाब बन गए।
صرف 40 گرام اگر سونا تھا، ساتھ میں کچھ بھی چاندی نہیں تھی تو نہیں۔ 40 گرام سونے کے ساتھ ساتھ پاؤں کی چین وغیرہ چاندی یا انگوٹھی چاندی کی آ گئی، زکوٰۃ ہو گئی، تو اب 3 مہینے پہلے اگر آپ کیا کریں، یہ لے لیے 80 گرام لے لیے، تو پرانے زکوٰۃ کے ساتھ نیا مال مل کر بھی زکوٰۃ کے لائق بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ پرانے زیور پر 1 سال گزر گیا، زکوٰۃ دیے نہیں، یہ 3 مہینے کا چھوڑو، یہ 40 گرام جو تھا پہلے اس پر کتنے سال گزرا؟ جنوری میں آپ کے پاس 40 گرام سونا تھا فار ایگزامپل، دسمبر میں، اصل میں زکوٰۃ کا اعتبار عربی مہینوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، محرم میں نہیں تو گزشتہ سال شوال میں آپ کے پاس 40 گرام سونا تھا، رمضان میں شوال میں 40 گرام ہی سونا تھا، سمجھ میں آئی باتیں؟ ساتھ میں چاندی نہیں تھی وہی بولتا ہوں، صرف سونے کا سوال کرتے ہیں۔ 40 گرام سونے کے ساتھ اگر 1 گرام بھی چاندی مل جاتی ہے تو پھر دونوں کی قیمت جمع کرے تو زکوٰۃ کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ہمارے پاس 80 پر 7 گرام سونا ہونا، 612 گرام چاندی ہونا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، بار بار بولتا ہوں، کل جمعے بھی میں انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو بولوں گا۔ 80 پر 7 گرام، 7.5 تولے کا وزن آج کے حساب سے 80 پر 7 گرام چلر، اور 52.5 تولے چاندی کا وزن 612 گرام چلر ہوتا ہے۔ سمجھیں، 613 رکھ لیو احتیاطی طور پر، یا 612 ہی رکھو، 80 پر 7 ہی رکھو، زکوٰۃ نکال دو بہرحال۔ آدمی جب سوال کرتے ہیں تو اپنی چاندی چھپا کر 4-5 گرام 15-20 گرام چاندی چھپا کر سونا کتنا ہے وہ بولتے ہیں۔ یہ مسئلہ میں بارہا بولتا ہوں، علماء کرام فرماتے ہیں اگر آپ کے پاس 40 گرام چاندی ہے، سونا ہے، اب 40 گرام سونے کی قیمت اس وقت کتنا ہے؟ 11,000 روپے سے ڈالے تو 4,40,000 روپے ہو گیا، اور 20 گرام چاندی ہے آپ کے پاس۔ 20 گرام چاندی کی قیمت کتنی ہوئی؟ 150 روپے سے ڈالو، 3,000 روپے، 4,70,000 روپے بن گئے۔ 612 گرام چاندی کی قیمت کتنی ہوئی؟ آپ کے پاس ہے سو چاندی کی 90 پر 1,800 روپے کا کیش، مثال بتا رہا ہوں، صحیح ریٹ آپ بازار میں ڈال لیں چاندی کی کیا قیمت ہے بیچے تو 90 پر 8,800 روپے میں آپ کے اوپر زکوٰۃ بن جا رہی ہے۔ صرف سونا رہتا تو نہیں بنتی تھی، چاندی چونکہ ہانے کی وجہ سے زکوٰۃ آپ پر واجب ہو جا رہا ہے۔ سمجھا ہی بات؟ روزے کی حالت میں آنکھ میں زمزم ڈال سکتے ہیں کیا؟ کئی کو ڈالتے خواہ آنکھ میں زمزم؟ اطباء فرماتے ہیں کہ آنکھ میں پانی نہیں لگنا، چہرہ دھوتے دھوتے پڑ جاتا ہے وہ الگ بات ہے، ورنہ بعض اطباء حکیم ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آنکھوں میں پانی کبھی کبھی نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ پورا چہرہ دھونا، ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہیں رہنا، اس میں آنکھ کے اندر کا حصہ چہرے کے اندر داخل نہیں ہے۔ چہرہ دھوتے وقت آنکھ بند کر لیے، ان پلکوں میں اگر پانی چلا جاتا ہے آپ کا وضو ہو جاتا ہے، ڈالنا نہیں، روزے کی حالت میں ہو یا روزے کے بعد۔ اگر آنکھ میں ڈالتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں اور کان میں ڈالتے ہیں تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ تراویح اور وتر کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر صورت کہ سحری کو جو اٹھتے تھے اس وقت پڑھنا ہے،
سحری میں اٹھنے کا ڈر ہے کہ اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، یا اٹھیں گے تو آخری وقت میں اٹھیں گے، تہجد پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، تراویح اور وتر پڑھ کر یہاں یعنی تو اپنے گھر جا کر 1-2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں تو ضرور آپ کو الحمدللہ ثواب مل جائے گا۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔